انی تارک فیکم الثقلین، ٹھیک ہے نا. یہ فی کے معنی ہوتے ہیں میں. جیسے آپ ایک مثال دے دوں میں، السمک فی الماء، سمک کہتے ہیں مچھلی کو. تو ایک جملہ لکھا آپ نے، سینٹینس لکھا السمک فی الماء، ترجمہ کیا ہے؟ مچھلی پانی میں. یہ میں کہاں سے آیا؟ فی سے، فی الماء ہے نا. ایک ترجمہ تو یہ ہے فی کے معنی ہوتے ہیں میں کے. مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ کہیں گے انا فی البیت، میں گھر میں ہوں. یہ ایک ترجمہ ہو گیا ہے نا. اور عربی زبان میں کبھی فی آتا ہے کسی چیز یا کسی ذات کے بارے میں. نہیں اتنا خاموش نہیں بیٹھنا ہے. اتنا میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اتنا خاموش نہیں بیٹھنا ہے، پوری طاقت لگانی. پیچھے والے میرا ساتھ آواز آ رہی ہے نا؟ میں نے کیا کہا کہ کبھی آتا ہے فی میں کے معنی میں، مجھے پتہ یہ ہے نا، انا فی البیت، میں گھر میں ہوں. اور کبھی فی آتا ہے کسی چیز کے بارے میں کوئی ڈسکس کرنی ہو تو وہاں بھی لفظ فی آتا ہے. عربی کی زبان کی کوئی گنجائش ہے. آپ کہتے ہیں مثال دے، کوئی مثال کیا ہے؟ مثال میں آپ کو عام مثالیں نہیں دے رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر. اب سنیے، اب قرآن میں شاہی مثال کے طور پر قرآن کو لے کے آ رہا ہوں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ جملہ ایک ایک سننے والا پورا بیدار اٹھے تاکہ بار بار اپیل نہ کرنا پڑے، ہے نا. آسان ہو گیا جملہ. فی کے معنی میں کے ہیں اور کبھی فی آتا ہے کسی چیز کے بارے میں. یہی جملہ ہے میری مجلس کا پورا محاصل آ رہا ہے. اب آیت پڑھو، قرآن کے اندر ہے جاہدو، جہاد کرو، فی اللہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ میں جہاد کرو. اللہ میں کیا مطلب؟ اللہ کے بارے میں جہاد کرو. اللہ کے بارے میں جہاد کرو. مثال ہو گئی. تو فی کبھی آتا ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی ذات کے بارے میں. جہاد کرو اللہ میں نہیں، اللہ کے بارے میں جہاد کرو. فی کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھ میں آ گیا تو پھر قرآن کا سہارا لے لو. سورہ لقمان 31واں سورہ، کیا کیا آیت نکالنا، یہ فی سمجھ میں آ جائے. اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ، اتنا مجمع جو بیٹھ گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، صرف 5-7 منٹ کی زحمت ہے. جب یہ جملہ مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ محنت کریں میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ، تو لطف لگے کہ کیا قسم ہم کس نتیجے سے پہنچے انشاءاللہ. ابھی مجھے آیت پڑھنی ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں، بولتے رہنے میں ساتھ ساتھ، ایسے بھی ہیں جو جادلو، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. تو میں نے کہا جناب یہ فی کہاں سے، یہ بارے میں کہاں سے ہے؟ آپ نے کہا فی اللہ کے معنی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تو آیت ہو گئی ہے نا. جہاد کرو فی اللہ، اللہ میں نہیں، اللہ کے بارے میں. جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں. تو فی کبھی آتا ہے میں کے معنی میں اور کبھی آتا ہے کسی چیز کی، کسی ذات کے بارے میں. اب یہ تو ہو گیا قرآن. نہج البلاغہ میں بڑا میرے مولا کا مشہور جملہ ہے، اس میں فی آیا ہے. میرے مولا کہتے ہیں، بیدار رہنا، ہلاکا فیا رجلان، میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا یار سامنے والے خاموش، آواز نہیں آتی آپ لوگوں کی، پیچھے بولنے سارے مل کے چلا کرنا، پوری طاقت لگائیں. ہلاکا فیا، اتنا قیمتی جملہ ہتھیرا والے اوکارا والوں ضائع نہ کرنا. ہلاکا فیا رجلان، میرے بارے میں. میں نے کہا کہ بارے میں کہا تھا ہے، آپ نے کہا فیا کے معنی میرے بارے. مولا نہیں کرے میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے. میں نے 3-4 مثالیں دے دی، قرآن کی بھی دے دی، نہج البلاغہ کی بھی دے دی. تو فی آتا ہے کبھی کسی چیز میں اور کبھی کسی چیز کے بارے میں. اب میں قرآن کی آیت پڑھوں. قرآن میں اللہ نے کہا انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا. نہیں آواز نہیں آئی مجھے. پیچھے والا آپ آ جاؤ، سر صاحب ساتھ مل کے آ جاؤ. انا، میں آگے نہیں بولوں گا، پہلے ساتھ مل کے بولو. انا انزلناہ، ہم نے قرآن اتارا، نازل کیا، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں. گھبرائے نہیں میرے ساتھ ہے ذرا، نوجوان میرے ساتھ ہے نا. انا پیچھے والے میرے ساتھ ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کلائمیکس کا جملہ ہے میرا. انا انزلناہ، ہم نے قرآن اتارا. کہاں اتارا؟ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں. میں نے کہا یہ میں کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا فی سے، ہے نا. تو ایک معنی تو فی کے ہے میں، شب قدر میں قرآن اترا. اور ابھی ہم نے طے کیا تھا کہ فی کا ایک معنی ہے کسی ذات کے بارے میں. اب ترجمہ کرو. انا انزلناہ، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن اتارا فی شب قدر، شب قدر کے بارے میں. تو ہے کوئی ذات جس کے بارے میں قرآن اترا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی فی کے معنی کسی چیز کے بارے میں نا تو ایک تو ترجمہ ہے قرآن شب قدر میں اترا وہ ٹھیک ہے, اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ فی کے معنی کسی ذات کے بارے میں, تو اب ترجمہ بدل جائے گا. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن اتارا شب قدر کے بارے میں, تو ماننا پڑے گا ہے کوئی ذات جو شب قدر ہے. یا کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی میرے ساتھ تو پیچھے والے آواز نہیں آ رہی زمین کے پھیل ذرا پیچھے والے جو نہیں بولا میرے ساتھ بولے بھی. ہم نے قرآن کو اتارا شب قدر میں, یہ ایک ترجمہ, اور ہم نے شب قرآن کو اتارا شب قدر کے بارے میں, تو ہے کوئی ذات نا جسے اللہ نے کہا کہ وہ شب قدر ہے اور اس کے بارے میں قرآن اترا. اب یہ ذات کون ہے مجھے نہیں معلوم ہے نا, لیکن میرے امام باقر کہتے ہیں, میرے پاس امام کہتے ہیں انا فاطمہ یا لیلۃ القدر, میری شہزادی شب قدر ہے. نعرہ حیدری. بھائی مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے ایسی ہلکی سلوات پر, اتنی طاقت سے میرے نوجوان نے سلوات پڑھوائی ہے, ذرا مل کے بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بنا تکلف بتا دیں آگے پڑھوں یا ختم کروں, پیچھے والے بتائیں جو کھڑے بیٹھے بتائیں مجھے پڑھوں آگے ہے نا. اب آپ آخری اگر جملہ سننے کے لیے آمادہ ہے, یہ جہاں سے لے کر وہاں تک اگر ہر سننے والا آمادہ ہے بس آواز کا ٹھیک رکھنا, جو دائیں کھڑا ہے جو بائیں کھڑا ہے, جو میرا سننے والا بیٹھا ہوا ہے, جو بچہ ہے جو پڑھا ہے نا. ترجمہ کیا ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو اتارا شب قدر میں, وہ الگ ہے نا شب قدر کے بارے میں, تو ہے کوئی ذات جس کے بارے میں قرآن اترا. میرے امام باقر نے مسئلہ حل کر دیا, کہیں گے انا فاطمہ یا لیلۃ القدر, فاطمہ ہی شب قدر ہے. من عرف فاطمہ حق معرفتہا, من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے امام کہتے ہیں جس نے فاطمہ کو حق کے معرفت سے پہچانا اس نے شب قدر کو پا لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بولو علی والے بولو میرے ساتھ چلو, سارے پیچھے والے میں جاؤ. جس نے فاطمہ کو شب قدر معرفت سے پہچانا اس نے شب قدر کو درک کر لیا, اس نے شب قدر کو پا لیا. آپ نے تو نعرہ لگا دیا. بھائی تھکو نہیں آ رہی والے, ایسے ہی ہاتھ کھول کے میرے ساتھ ادھر آؤ. آپ نے تو بولو زبان سے بولو, آپ نے تو نعرہ لگا دیا کہ فاطمہ شب قدر ہے. اب کوئی اعتراض کر دے کہ بھائی شب قدر تو رات ہے اور فاطمہ ذات ہے, یہ ذات رات کیسے بنی؟ بھائی سوال ہے نا. کوئی کہتے ہیں جناب یہ شب قدر تو رات ہے, بولو یار علی والو شب قدر رات, میں صرف بول رہا ہوں آپ خاموش بیٹھے ہوئے. یہ شب قدر فاطمہ ہے تو فاطمہ تو ذات کا نام ہے, اور شب قدر رات ہے. یہ رات ذات کیسے بن گئی؟ تو اب سنو کہ رات ذات کیسے بنی. میرے مولا علی نے جنگ صفین میں کہا انا قرآن الناطق, بولتا قرآن میں ہوں. علی نے کہا بولتا قرآن, بولو علی والو. علی نے, آواز نہیں آ رہی یار, آواز نہیں آ رہی. علی نے کہا بولتا قرآن میں, بولو یار. علی نے کہا بولتا قرآن میں ہوں. تو اگر علی بولتا قرآن تو حسن بولتا قرآن, اس لیے کہ جو خون علی کی رگوں میں وہی حسن کی رگوں میں, جو خون حسن کی رگوں میں وہی علی کی رگوں میں. اگر علی چلے جائے تو حسن بولتا قرآن, حسن چلے جائے تو حسین بولتا قرآن, حسین چلے جائے زین العابدین قرآن, زین العابدین چلے جائے محمد باقر قرآن, محمد باقر چلے جائے جعفر صادق قرآن, جعفر صادق چلے جائے موسیٰ کاظم قرآن, موسیٰ کاظم چلے جائے علی رضا قرآن, علی رضا چلے جائے محمد تقی قرآن, محمد تقی چلے جائے علی نقی قرآن, علی نقی چلے جائے حسن عسکری قرآن, حسن عسکری چلا جائے میرا 12واں قرآن. ان 12 کا سیدہ سے رشتہ کیا ہے؟ سیدہ ایک ہی زوجہ ہے اور 11 کی ماں ہے. جس رات میں ایک قرآن آئے وہ شب قدر بن جائے, تو جس بیوی سے 11 قرآن آئے ہو. بولا کرے ذرا سا, بولا کرے یا علی یا علی یا علی. مل کے بولے سارے ماشاءاللہ. ابھی بھی کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, نعرہ لگائے کر بول کے سارے اللہ صلی علی محمد و علی محمد. فضائل انبیاء کے میزان ہے علی,
اور مصائب انبیاء کی میزان ہے حسین. دیکھو تم نعرے لگا رہے تھے، نعرے حیدری علی کا ذکر کر رہے تھے. فضائل انبیاء سمٹ جائیں تو علی بن جائیں، اور انبیاء کے مصائب مصیبتیں سمٹ جائیں تو حسین بن جائیں. مجھے ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ، تمہارے دل پر چوٹ پڑی، تم رو رہے ہو، تمہاری آوازیں بلند ہیں، ہاتھ جوڑ کے رونے والوں تو ہزاروں جملہ کہہ رہے تھے نا. انبیاء نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بددعا تک دی، لیکن مجھے بتاؤ کیا کسی نبی زادی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا؟ حسین کی چھوٹی بچی سکینہ مختل نگار لکھتے ہیں، یہ فرصت دینے والے ادگار بیٹھے ہیں، ایام عزت کی مجلس ہے نا، چہلوں کے دن قریب آ رہے ہیں. سنو کہ مختل لکھنے والے نے لکھا کہ یہ بچی اتنی چہیتی بچی تھی، اتنی پیاری بچی تھی کہ جب تک حسین اسے کاندھے پر لے کر لوریاں نہ دیں بچی کو نیند نہیں آتی تھی. تھپکیاں دیتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی چھوٹی بچی نہ ہو. میں کیسے پڑھوں رونے والوں، حسین شہید ہو گئے. اچھا کربلا میں فقط حسین تو شہید نہیں ہوئے نا، ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے. اور جانتے ہو 11 محرم کو جو بیویاں ابو طالب کے خاندان کی قیدی بنائی گئی ان کی تعداد 40 سے زیادہ، اور جو بچے ابو طالب کے گھرانے کے قیدی ہوئے ان کی تعداد 64 ہے. 40 سے زیادہ بیویاں، 64 بچے خاندان ابو طالب کے اسیر ہوئے. لیکن جب قافلہ ریا ہو کر مدینے پہنچا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. مجھے بتاؤ سادات و غیر سادات، میرے بچوں میرے بزرگوں، یہ 59 بچے کہاں گئے؟ تم رو رہے ہو، خدا تمہارے پرتوں کو قبول کرے. دل پر ہاتھ رکھے جملہ سنا، دمشق سے کوفے تک 32 منزلیں تھیں. بچوں کو سمجھا رہا ہوں، ایک دن میں اونٹ جتنی مسافت فاصلہ طے کرتا تھا وہ ایک منزل کہلاتی تھی. تو کوفے سے دمشق تک 32 منزلیں، یعنی 32 دنوں کا راستہ تھا. اور آل محمد کو کتنے دنوں میں لے جایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناکیں تیزی سے دوڑاؤ. میں رونے والوں کیسے پڑھوں؟ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ناکیں دوڑ رہے تھے، بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کے گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ بڑھتا رہتا. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے ان معصوم بچوں کی اس راستے میں کتنی قبریں بن گئی جنہیں ہمیں آج معلوم بھی نہیں ہے، گمنام قبریں. لیکن ایسا ہی کوئی لمحہ تھا، ایسا ہی کوئی وقت تھا، قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. رونے والوں آج بھی شہر حمص شام میں موجود ہے. خدا مریضوں کو شفا یاب کرے، جو بیمار ہے اس سے بے حق کے بیماری کربلا سے حضرت کاملہ فرمائے. لیکن روایت سنو، قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا تھا. ایسا جملہ کہوں، یہ چھوٹی بچی 3-4 سالہ جس کی شام میں قبر ہے، اس کا حق تو یہ ہے کہ یہ گود میں چلے. لیکن جب قافلہ کربلا سے چلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے باندھا گیا. آپ رو رہے ہیں، عجیب ہے نا. بچی رسیوں، میں طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، بچی رسیوں سے جکڑ کر باندھی گئی ہے نا. سنیں گے کہ بچی کھلی کیسے؟ قافلہ چلا، بی بی زینب کی نگاہ مختل پڑھنا اسی ناقے پر تھی. ایک مرتبہ بی بی نے ناقے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک میری بھتیجی کھل نہ جائے. اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا.
قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، جانتے ہو نا، اور کوفے میں رک کر قافلہ وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. میں نے کیا پڑھا آپ کے سامنے؟ شہر ہمس کے قریب، خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. آخری جملے سننا، شہر ہمس کے قریب بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے نگاہ کی اس ناکے پر، دیکھا کہ ناکا خالی ہے. بی بی نے پھر اپنے آپ کو ناکے سے گرایا. آپ رو رہے ہیں، میرا مولا سجاد کہتا تھا کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناکے سے گرانا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ تو دونوں بندھے ہوئے تھے. بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی. فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث بی بی، علی کی بڑی بیٹی شریکت الحسین بی بی رو رہے ہو نا، سنو گے جملہ؟ کھڑے ہو کر کہنے لگی قافلہ نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. سجاد آئے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں. سجاد آئے کہ پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈیں. کہا بیٹے بھائی نے رخصت آخر اسے میرے سپرد کیا تھا، تو یہی آخری جملہ، تو یہی قافلے کے پاس ہے. شہزادی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہو. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بیوی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور کیونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا. شہزادی آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ میری آواز پہ لبیک کہو. مغرب کے قریب کا وقت تھا، ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی. شہزادی دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بی بی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی. میری بس اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب الٹے کہ میں اپنی محسنہ کو پہچانوں. ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں